بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور انسان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ دجال کا فتنہ امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے مطابق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ہے۔ دجال کی سواری۔ احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دجال کی مخصوص سواری کے مطابق روایت کی گئی ہے، جس کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا۔ دجال اس گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گھوڑے سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یکدم ندی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دجال کا ظہور۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے پھرے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقیہ کام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال کی رفتار۔ دجال کے لیے زمین سمیٹ لی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتار سے سفر کرے گا اور سورج غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جس کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراقب کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ خدائی کا دعویٰ۔ پھر وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا، اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سن لے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارے خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ رب جو دوسروں کو آنکھ دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رکھ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن پڑھ سکے گا اور وہ اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی حصہ، چاہے وہ پہاڑی ہو، میدانی ہو یا صحرائی ہو، کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہیں پہنچ سکتا، سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی حفاظت خود فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہوگا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ان احادیث پر کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادتوں میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودوں ایک گدھے کو اکٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ قیوم دجال کا وقت اب بہت زیادہ دور نہیں۔ انسانیت اور دجال کے فتنوں عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا دجال کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اپنی نسلوں اور اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دجال کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔